بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معذور کے احکام مسائل کا سلسلہ نمبر 7، 8 رجب سن 1443 ہجری مطابق 10 فروری سن 2022۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معذور کے کپڑوں کا حکم۔ جس شخص کے کپڑے پیشاب یا خون کے قطرات سے مسلسل ناپاک ہوتے رہتے ہیں اور اسے اتنا وقت نہیں مل پاتا کہ ایک نماز بھی پاک کپڑوں میں پڑھ سکے، مثلا ہر 2-3 منٹ پر ناپاکی ہوتی رہتی ہے، تو ایسے شخص کے لیے کپڑوں کو دھونا یا بدلنا ضروری نہیں، انہی ناپاک کپڑوں میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ ہاں، اگر اسے اتنا وقت ملتا ہو کہ پوری نماز بلا نجاست کے پڑھ سکے تو اس کے لیے کپڑوں کا بدلنا یا دھونا ضروری ہوگا۔ مریض کے لیے ناپاک کپڑا بدلنا مشکل ہو تو کیا کرے؟ اگر مریض کے پہنے ہوئے کپڑے یا نیچے بچھی ہوئی چادر ناپاک ہو اور بیماری اور مشقت کی بنا پر کپڑوں کا اتارنا یا چادر بدلنا مشکل ہو تو ایسے مریض کے لیے اسی حال میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ یہ بات آپ سمجھیں کہ نماز کتنی ضروری چیز ہے اور شریعت نے کتنی آسانی رکھی ہے کہ مریض ہے، پہنے ہوئے کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں، پیشاب ہو گیا ہے، یا جو چادر ہے وہ چادر ناپاک ہو گئی ہے، لیکن وہ مریض اپنے بسترے پر اور اپنے پلنگ پر لیٹے لیٹے نماز تو اس حال میں بھی ادا کرے گا، اور اس ناپاکی کی حالت میں بھی اللہ اس کی نماز کو انشاءاللہ قبول کر لیں گے۔ پیشاب کی نلکی کے ساتھ نماز۔ جس شخص کو پیشاب مسلسل آنے کا مرض ہو اور اس نے نلکی لگا رکھی ہو جس کے ذریعے سے پیشاب تھیلی میں جمع ہوتا رہتا ہو تو ایسا شخص شرعاً معذور ہے، وہ اسی حالت میں وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، یہ ناپاکی اس کے حق میں مضر نہیں۔ بعض مرتبہ پیشاب نہ ہونے کی وجہ سے، آج کل کے زمانے پروسٹیٹ ہونے کی وجہ سے نلی لگائی جاتی ہے اور وہ آدمی پیشاب نلی کے ذریعے سے تھیلی میں جمع کرتا ہے اور وہ تھیلی ہمیشہ اس کے ساتھ لگی رہتی ہے، تو شریعت کا یہ حکم ہے کہ وہ تھیلی میں پیشاب جو ہے وہ تو ناپاک ہے، لیکن یہ معذور ہونے کی وجہ سے اس پیشاب کے ساتھ بھی اگر نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ ہاتھ کٹا شخص وضو اور استنجا کیسے کرے؟ جس شخص کے دونوں ہاتھ کونیوں تک کٹے ہوئے ہوں، وہ بول و براز کے بعد مخرج کو اپنے ہاتھ سے پاک کرنے پر قادر نہ ہو تو وہ شخص کسی دوسرے سے طہارت حاصل کرانے کا شرعاً مکلف نہیں ہے، بلکہ بغیر طہارت بھی اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! کہ ایک آدمی کے دونوں ہاتھ کٹے ہیں تو وہ طہارت نہ کرے، پاکی حاصل نہ کرے تو بھی اللہ نے اس کی نماز کو درست قرار دیا ہے۔ ہاں، اس کی منقوحہ بیوی یا باندی یہ خدمت انجام دے کر مستحق اجر و ثواب ہو سکتی ہے، تاہم وہ بیوی کو مجبور نہیں کر سکتا۔ ایسی مجبوری کی حالت میں اگر ممکن ہو تو صرف چہرے کو پاک دیوار وغیرہ پر لگا کر مسح کر کے تیمم کر لے، اور اگر اس پر بھی قدرت نہ ہو تو ویسے ہی نماز پڑھ لے۔ کہ ایک آدمی کا ہاتھ ہی نہیں ہے، اب وضو کیے بغیر بھی اسے نماز تو پڑھنی ہے، وہ بالکل وضو کرنے میں معذور ہے لیکن نماز پڑھنے میں وہ معذور نہیں ہے، اس کو اس حال میں بھی 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے۔ معذور کا امام بننا۔ جو شخص شرعاً معذور ہو اس کے لیے حدث باقی رہنے کے ساتھ غیر معذورین کی امامت کرنا جائز نہیں۔ ہاں، اگر اسی جیسے عذر والا کوئی مقتدی ہو تو اس کی نماز ایسے معذور کے پیچھے درست ہو جائے گی۔ جیسے میں نے شروع میں بتایا ہماری پچھلی مسائل کے سلسلے میں کہ شرعاً معذور وہ ہے جس کو ایک پورا وقت ایسا نہ ملے کہ وہ نماز ادا کر سکے، تو ایسا معذور آدمی کسی غیر معذور کی امامت نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر سارے کے سارے مصلی معذور ہیں تو معذور کا امام معذور ہو سکتا ہے، تب تو اس کی نماز ہو جائے گی، ورنہ کسی معذور کے پیچھے غیر معذور کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کا خاص خیال رکھیں۔ یہ معذور کے احکامات تھے، یہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، تقریباً یہ ہمارا سلسلہ نمبر 7 ہے، 1 ہفتے سے یہ بات چل رہی ہے۔
تو برائے مہربانی ہماری باتوں کو اور ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہم اس خیر کی باتوں کو پہنچا سکے، اور دعا فرمائیں اللہ پاک اس سلسلے کو تاہم قائم رکھے اور ہر نظر بد کی نظر سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے، آمین۔